اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى ان يكون قريبا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار مکہ وہ قرآن تو سنتے تھے، لیکن سننے کا مقصد وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یا تو مذاق اڑانا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ مقصد ان کا ہدایت نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف قرآن پاک کا مذاق اڑانا تھا، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی عیب اور نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ محبوب، یہ جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، میں ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اور ان کا جو بڑا حیران کن جو بات تھی، جو حضور کے ساتھ جو بڑے اختلاف یہ تھا، وہ اس اختلاف کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک بندہ زندہ ہے، چلو مر گیا، مٹی میں مل گیا، اب وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا، پھر اس سے سوال و جواب کیسے ہوگا؟ یہ ان کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی یہ بات ارشاد فرمایا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، ماتے کہ یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں، جب یہ ہماری ہڈیاں خراب ہو جائیں گی اور ورفاتا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم جدید طریقے سے دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے، یعنی پھر دوبارہ ہم نئے طریقے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کے لیے یہ سوال بڑا ہی ایک عجیب لگتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مر گیا دوبارہ کیسے اٹھے گا۔ تو انہوں نے یہاں پہ یہ بات کر دی، انہوں نے کہا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہم پھر نئے سرے سے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تو ہم نے کہیں نہیں سنی ہے، نہ کہیں ہم نے پڑھی ہے، نہ ہمارے بزرگ بیان کرتے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی دلیل ہے نا، جس چیز کا علم نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے ہی نہیں، حالانکہ احیاء موتا کا جو مسئلہ ہے وہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہر ایک نبی نے ایک بات کر کے دکھائی ہے کہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے۔ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ اس دور کے اندر بھی یہی مسئلہ اٹھا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال بعد ان کو اٹھا دیا، فرمایا جیسے یہ اٹھے تم نے بھی ویسے اٹھنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو جب اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے ہیں 300 سال بعد، تب بھی یہی مسئلہ اٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی سب لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، یعنی جگا دیا نیند سے۔ تو مطلب دکھانے کا ان کو یہ تھا کہ اگر یہ 300 سال کے بعد اٹھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے بھی اٹھنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بھی 100 سال سوئے رہے، لیکن 100 سال کے بعد وہ جاگے جب، تب بھی ان کی قوم کے اندر، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا، تب بھی وہ اس احیاء موتا کا جو انکار کر چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، جو بندہ مر گیا وہ کیسے اٹھے گا۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب 100 سال کے بعد واپس تشریف لایا تو فرمایا جب میں اٹھ کے آیا تو پھر تم نے بھی اٹھنا ہی ہے۔ تو قرآن بھرا ہوا اس مسئلے پر، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ 4 پرندوں والا کیف تحیی الموتیٰ، کہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار کیسے زندہ کرے گا، قال بلی وربی، فرمایا کہ اپنا تو قال ولم تؤمن، کہا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے، کہا قال بلا، کیوں نہیں ہے، لیکن لا ولکن لیطمئن قلبی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن کیسے ہوگا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا پھر ایسے کر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے، احیاء موتا کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے قرآن کی ہزاروں مثالیں، کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو کفار مکہ کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی بھی ہمارے نہ ہمیں کسی نے وڈکے نے بتایا، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن ان کے وڈکوں کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے، کہتا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا تمہارے وڈکوں کو عقل موت ہوتی تو بتوں کو بنا لے کے کعبے کے اندر رکھ دیتے۔ ایڑے بے عقل قسم کے تمہارے وڈکے کہ انہوں نے بت بنا کر وہ بھی خدا کے گھر میں رکھ دیے، اس سے اندازہ لگا لو کہ تمہاری عقل وڈکے جو کتنے سیانے ہوں گے اور دلا بندے ہوں گے، اور تم ان کو دلیل بنا رہے ہو کہ جناب ہمیں تو کسی نے آج تک یہ مسئلہ نہیں بتایا۔ اور آج بھی جہالت کا معیار آج بھی یہی ہے کہ جب لوگوں کو آپ مسئلہ بتائیں گے نا کہ بھئی قرآن اور حدیث کا مسئلہ یہی ہے، تو لوگ آگے سے دلیل وہی دلیل دیں گے کہ لو جناب نواں مسئلہ آ گیا، اسی نہیں سنیا، ساڑھے پیو دادا نہیں سنیا۔ اور یہی بات تو وہ کفار مکہ رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، اب ہم نے قرآن کے اندر اور اپنے محبوب کی زبان سے بیان کر دیا کہ مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمارے وڈکوں نے بیان کیا کہ نہیں کیا۔ اور اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرما دے کونوا حجارتن،
تم تو انسان ہو نا، تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے. میں اگر کونو حجارتن، اگر یہ پتھر بھی تم بن جاؤ، او حدیدن، یا تم لوہا بھی بن جاؤ، او خلقن، یا ایسی تم مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے خیال میں بہت ہی بڑی ہو، فرمایا پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ فرما دے گا. یعنی انسان کو مرنے کے بعد اٹھانا یہ آسان ہے. میں تم پتھر بھی بن جاؤ نا، رب تو قیامت والا دن تمہیں پتھر سے بھی پھر انسان بنا دے گا، زندہ پھر بھی کر دے گا. لوہا بن جاؤ پھر بھی تمہیں رب زندہ کر دے گا. اور خلق مما یکبرو، جو بھی تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے، جو تم بننا چاہو، اگر تم وہ بن بھی جاؤ نا بفرض محال، رب پھر بھی قیامت والے دن تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. بتا زندگی کیسے گزاری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو مرضی کر لے، آخر اسے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہی پڑے گا. جتنے مرضی کوششیں کر کے دیکھ لے کہ یار میں بچ جاؤں کسی طریقے سے، میری جان چھوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جان چھوٹنے کی بات کرتا ہے، تو اپنا جنس بھی بدل لے. اب تو یہ مٹی سے ہم نے بنایا نا، تو خود پتھر کا بن جا پھر بھی رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو لوہے کا بن جا، رب پھر بھی تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. یار یہ لوگوں کے لیے کتنا بڑا میسج ہے، کتنا بڑا پیغام ہے کہ انسان جو مرضی کوشش کر لے، آخر ایک لمحہ ایسا آئے گا جب اسے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او خلق مما یکبر فی صدورکم، تمہارے دل میں جو بھی خیال آتا نا بڑی سے بڑی شے کا، آسمان بن جاؤ، زمین بن جاؤ، پہاڑ بن جاؤ، رب پھر بھی تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اچھا پھر ہوا کیا؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہنے لگے کفار مکہ، مَن يُعِيدُنَا، دوبارہ پھر ہمیں کیسے زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دے، الذی فطرکم اول مرہ، فرمایا وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. تم کہہ دو کون پیدا کرے گا؟ فرمایا وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، جب تمہارا وجود نہیں، جب تمہاری کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تمہیں وجود عطا فرما کے زندگی دی ہے. تو اس وجود کو سے روح نکال کے دوبارہ اس میں روح کو داخل کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کی قدرت سے فارغ نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ وہ رب دوسری مرتبہ جو ہے پیدا نہیں کر سکتا، وہ 1000 مرتبہ چاہے تو پھر پیدا کر دے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ محبوب جب آپ یہ جواب دیتے نا ان کو، تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. فرمایا یہ اپنے سروں کو گھماتے پھرتے ہیں. نہیں 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 نہیں، انج نہیں ہو سکتا. حالانکہ حضور کو سچا کہتے ہیں. جب سچا کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، سچے کی کتاب کہہ رہی ہے کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر بھی فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر بھی اپنے سروں کو گھما رہے گا. نا 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 نا، انج تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا پھر مشکل سے اب ہوا کیا؟ فرمایا اگر مان بھی جائے نا تو پھر اگلا سوال ان کا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو کب اٹھنا ہے؟ یہ اگلا سوال ہے ان کا. پہلے تو اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر چلو ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ کب اٹھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا. فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دے، عسیٰ ان یکون قریبا، بہت ہی زیادہ جلدی اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہزاروں سال بعد، لاکھوں سال بعد؟ نا 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 نا، بس تھوڑی سی دیر ہے. یہ مرنے کی دیر ہے یا قبر میں جانے کی دیر ہے، خدا جانے کتنی دیر لگے گی، لیکن ہے کتنا؟ عسیٰ ان یکون قریبا، بہت ہی جلدی ہے، ان قریب. تم نے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آنا ہی آنا ہے. اور اچھا ہوگا کیا؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ میں یوم یدعوکم، فرمایا جس دن تمہیں اپنے پاس وہ بلائے گا نا، سور پھونکا جائے گا، نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. ٹھیک ہے جی. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو چلو بھائی اٹھو بھی اپنے اپنے قبروں سے. میں جب اٹھیں گے تو حال کیا ہوگا؟ فتستجیبون بحمدہ، فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک کہتے کہتے اٹھیں گے. مطلب مردے پھر ان کی زبان پہ صرف یہی ہوگا کہ پروردگار بس تو ہی پاک ہے، تیری تعریفیں ہیں. پھر تو قیامت والا دن تو کافر بھی رب کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، اس کی تعریفیں کر کر کے جناب اللہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے. رب فرمائے گا نا 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 نا، اب فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. رب کی تعریف کا فائدہ بھی، رب کی حمد کا فائدہ بھی، رب کی عبادت کا فائدہ بھی اسی دنیا کے اندر ہے تو ہے. آخرت میں جب وہ پتھر بھی بول پڑیں گے کہ مالک تو ہی خالق ہے، تو ہی سارا کچھ ہے. آخرت میں تو کافر بھی بول پڑیں گے کہ پروردگار واقعی تو پاک ہے، تو تیری بڑی شان ہے، تو ہی اکیلا ہے. میں اب جو مرضی کہتے رہو، اب تمہارے کہنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں.
فرمایا اس طریقے سے کافر جب اپنا آخرت میں جب چلے جائیں گے جہنم کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم سے مسلمانوں کو نکال کے ان کی بخشش فرمائے گا تو کافر بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ پروردگار شاید ہمیں بھی بخشش فرما دے. مانا اب نہیں، جو موقع ہے وہ صرف دنیا کے اندر ہے، دنیا سے باہر موقع نہیں ہے. جیسے سانس ٹوٹ گیا پھر سارے موقع بھی ختم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یدعوکم، فرمایا اس دن جب تمہیں رب بلائے گا تو فتستجیبون بحمدہ، فرمایا پھر ہوگا کیا، پھر سارے اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آئیں گے. یہ تو شان حضور علیہ السلام کی تو پھر دیکھنے والی ہوگی نا. جب کریم آقا علیہ السلام اپنے قبر انور سے سب سے پہلے تشریف لائیں گے، حضور نے وہ منظر صحابہ کو دکھایا ہے، صحابہ کو حضور نے وہ منظر دکھایا تھا. ایک مرتبہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر حضور کے دائیں بائیں تھے اور حضور نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور حضور نے مسجد نبی میں تشریف لایا تو حضور نے فرمایا صحابہ یہ منظر یاد رکھنا، ہم قبر سے بھی ایسے ہی اٹھ کے آئیں گے. یعنی یہ منظر بھی حضور نے صحابہ کرام کو دکھا دیا تھا. فرمایا قیامت والے دن جب ہم اٹھ کے آئیں گے تو پھر ایسے ہی اٹھ کے آئیں گے. اور ہوگا کیا، فرمایا فتستجیبون بحمدہ، تم سارے حمد و ثنا کرتے ہوئے آؤ گے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہوگا، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا تو پھر حضور کی ہونی ہے ظاہر ہے. حضور تو خود فرماتے فیلہمنی اللہ من الثناء والحمد، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود مجھے اجازت عطا فرمائے گا کہ محبوب آج دل کھول کے میری تعریف کر. واحد حضور کی ذات ہوگی جو قیامت کے دن فرمایا فیلہمنی اللہ من الثناء والحمد، تو میں اللہ تعالیٰ مجھے اجازت عطا فرمائے گا. فرمایا محبوب آج اپنے غیر پرائے سارے دشمن سجن ہر کوئی کھڑا ہوا ہے، آج میری تعریف کر. دیکھو یار یہ منظر بڑا کمال کا ہوگا کہ رب کسی اور کو نہیں فرمائے گا، اپنے محبوب کو کہے گا کہ اب تو ان کے سامنے میری تعریف کرنا، لوگوں کو پتہ چلے کہ محبوب تعریف کرے تو مزہ کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اس کے اللہ اللہ کرتا ہے نا، فرمایا محبوب ہر کسی کو نہیں، آپ اللہ اللہ کریں پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ رب ہے کتنے شان والا جو جس کی تعریف ہے جو اس کا محبوب ہی کر رہا ہے. تو آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ تم یہ سمجھو گے جب تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے نا پھر ہوگا کیا، فرمایا تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم دنیا کے اندر تو بہت تھوڑا ہی عرصہ رہے ہو. دیکھے نا جی، کہاں 50 سال اوکھے سوکھے اوپر گئے ہارٹ اٹیک فری میں، اور کہاں 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون. ٹھیک ہے جی، کہاں 50 سال ہے اور کہاں 50,000 سال ہے. تو بندے تو واقعی رل جائے گا، کہے گا یار ہم نے وہاں پہ وقت گزارا ہی کتنا تھا. ایسے ہی لگا رہا کہ جیسے واقعی 50,000 کے سامنے 50 کی کیا اوقات ہے، 80 سال کی کیا اوقات ہے، جہاں پہ 1000 سال 15,000 سال 2,000 سال تو ویسے ہی رب نے ایسے کھڑا کر دینا قیامت والے دن. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی قیامت والے دن وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جب تم قیامت کے ٹائم کو دیکھو گے، اس کے منظر کو دیکھو گے. اچھا یہاں پہ بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو منظر ہے نا قیامت کے لمبے ہونے کا 50,000 سال کا، میں یہ مومن بندے کے لیے نہیں ہوگا. مومن بندے کے لیے اتنا ہی ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. مومن بندے کے لیے عصر اور مغرب کا ٹائم، فرمایا جس طرح عصر اور مغرب کا ٹائم جو ہے سکون کا ٹائم ہوتا ہے، فریشمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ہر بندہ ذرا چہل قدمی کے لیے نکل جاتا ہے یا باہر ویسے ذرا آرام کر رہا ہوتا ہے. میں جس طرح عصر سے مغرب کا ٹائم بندے کو سکون والا ٹائم نصیب ہوتا ہے نا، فرمایا قیامت والا دن مومن بندے کو بھی اپنا یہ 50,000 سال کا دن ایسے ہی لگے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ہوگا کہ ہاں یہ 50,000 سال کا دن ان لوگوں کے لیے ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو ساری زندگی قیامت کا مذاق اڑاتے رہے، اسلام کی طرف آئے نہ، دین کی طرف آئے نہ. جو قیامت والے دن جو عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کیا اور 50 سال کیا. ٹھیک ہے، اب واہ مسئلہ تو اس کا بنے گا نا جس نے جناب دھوپ میں کھڑے ہونا ہے، جس نے عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے 50,000 سال کا کون سا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا دنیا کے اندر وقت گزارنے والوں تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ تو بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ہے، بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے وقت کے گزرنے کے بعد پھر ایک لمبا پیریڈ شروع ہونا ہے، قبر والا بھی اور قیامت والا بھی، پھر پتہ لگ جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.